محمد ناصر ابن نوروز حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جتنے مرحومین ہیں سب کے روح کو اصال فرما دے۔ اسلام میں جہاں پہ دیگر چیزیں ہیں بہت سی واجبات جس کو پروردگار نے اسلام نے حکم دیا ہے، انہی میں سے ایک جو ہے عہد ہے، وعدہ ہے۔ عہد کر لیا، جو وعدہ کر لیا تو اسے انجام دے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں سیاست کی دنیا میں ہے نا، آپ سیاست دیکھ لیں دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے کہ عہد کر کے کس طریقے سے لوگ پلٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ دیکھو جو عہد کرو، جو وعدہ کرو تو پھر اسے اسی طریقے سے انجام دو، اور وعدہ خلافی جو ہے جیسا کہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ خلافی کرے تو فرمایا کہ پھر وہ شخص جو ہے منافق ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو یہ تو فرش ازا کی برکت ہے کہ صلوات ہو جاتی ہے، ورنہ کوئی ٹائم ہے کسی کی بات پڑھیے گا نا، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس، جو ہے تو وہ سب موبائل لے لیتا ہے۔ اب تو حدیث کے سامنے بھی نہیں پڑھتے صلوات پڑھیے، صلوات محمد والے محمد ہے نا، تو اس میں بھی صلوات نہیں پڑھتے، تو اسی فرض کی برکت ہے نا، تو ایک اور پڑھ دیجیے۔ تو بہرحال عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا، وفات کے قریب تھی، تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو وصیتیں کی تھی ہے نا، تفصیلی وصیت ہے، مختصر ذکر وصیتیں جو کی تھی، اور جو عہد وعدہ کیا تھا اسما بنت عمیس ہے نا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، تو بہرحال اس میں جو وصیتیں کی تھی پیغمبر اکرم سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو خدمت کرنے میں اس طریقے سے تو آپ جو ہے معاف کر دیجئے گا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ نہیں ہے نا، آپ جو ہے ملکہ تھی، آپ جو ہے نا ہمارے گھر میں تھی، تمام دولت جو ہے راہ اسلام میں آپ نے خرچ کیا، ایسی کوئی بات، سب سبق ہے نا، سب سبق ہے، سب سبق لینا چاہیے ہے نا، سبق لے کے یعنی ہم اتنا خدمت کرنے کے بعد بھی ہے نا پوچھ لے، سمجھ رہے، ایک صلوات پڑھیے، کون مائک کام کر رہا ہے، یہ کر رہا تو یہ کہا کہ نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد دیگر جو وصیتیں کی، پھر اس کے بعد ایک وصیت یہ کی اور کہا بھی کہ ہمیں جو ہے یہ شرم آتی ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی یعنی جناب فاطمہ سے ہم ذکر کر دیں اور وہ جو ہے آپ سے بیان کر دے گی۔ تو رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے، شہزادی کو حکم دیا، شہزادی حجرے میں گئی۔ اب جناب خدیجہ نے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دیجئے گا کہ وہ رضا جس وقت وہی آتی تھی، جو رضا اوڑھتے تھے، وہ رضا جو ہے ہمیں کفن کے طور پہ دے دیں۔ دیکھیں سب واضح ہو رہی بات نہیں، یعنی جناب خدیجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو نسبت کا کیا اثر ہوتا ہے، اور ولی سے پروردگار نے بھی بتا دیا نا، جیسے روح پھونکا کہا سجدہ کرو، نسبت کی۔ تو بہرحال تو آ کے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہی رضا اس وقت وہی آتی تھی کفن کے طور پہ دیا۔ روایت میں یہ ہے کہ اس وقت جناب جبریل آئے اور درود و سلام کے بعد جو ہے
انہوں نے کہا کہ یہ جناب خدیجہ کا کفن ہے، یعنی بہشت سے کفن آیا، اور یہ بھی رضا رسول اسلام کے وقت وہی یہ جو ہے کفن دیا۔ اور جناب خدیجہ آخری وقت جو ہے گریہ کر رہی تھی، جناب اسما بنت امیس نے سوال کیا کہ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ رسول اسلام نے تو بشارت دے دیا ہے، تمام چیزیں ہیں، جنت میں جائے گی۔ تو کیا کہا صرف اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو بہرحال اس وقت جو ہے بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، ہم جو ہے نہیں رہیں گے، اور جو ہے میری بیٹی یتیم ہو جائے گی۔ تب جناب اسما بنت امیس نے وعدہ کیا کہ اگر پروردگار نے ہمیں زندگی دی تو اس وقت جو ہے آپ کی جگہ یعنی ماں بن کر جو ہے ہم موجود رہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا اس وقت۔ ایسے موقع پہ رسول اسلام نے حکم دیا، حجرے میں دیگر خواتین بھی تھی، پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ جتنی خواتین سب چلی جائیں، سب چلی گئی، لیکن جناب اسما بنت امیس وہیں پہ تھی۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا، کہا کہ جتنی بھی خواتین سب چلی جائیں، آپ نے نہیں سنا؟ تو جناب اسما نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے سنا ہے، لیکن جو ہے ہم نے جناب خدیجہ سے وعدہ کیا تھا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ، وعدہ کیا تھا کہ اگر جو ہے پروردگار ہمیں زندگی دے گا تو ہم ایسے موقع پہ موجود رہیں گے۔ تب جو ہے رسول اسلام نے جو ہے ان کے حق میں ہاتھ کو بلند کر کے دعا کی۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جو عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھیے یہ بھی ایک عہد ہے، وعدہ ہے نا، یہ بھی ایک یہ ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص قبرستان پہ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ گزر رہے، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص، سنیے بہت دقیق بات واقعہ ہے نا، بیٹھا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم یہاں قبرستان پہ کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بیوی سے یہ وعدہ عہد ہوا تھا آپس میں کہ جو پہلے مر جائے گا اور جو زندہ رہے گا تو اس کی قبر پہ بیٹھے گا، اس کی قبر پہ رہے گا جو پہلے مر جائے گا۔ شوہر مر جائے گا بیوی مر جائے گی تو شوہر تو کہا کہ وعدہ ہے، وعدہ کیا تھا، بیوی کی وفات ہو گئی، لہٰذا جو ہے وعدے کے مطابق ہم اس کی قبر پہ بیٹھے ہوئے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اگر تم کہو تو ہم زندہ کر دیں۔ خوش ہو گیا، ہاں اے اللہ کے نبی، ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر کیا ہوگا، زندہ کر دیجئے۔ اور رسول اسلام جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دست کو بلند کیا، دعا کی، اور وہ زندہ ہو گئی، قبر سے باہر نکلی۔ لیکن جو قبر سے باہر نکلی نوجوان خوبصورت، اب یہ جو ہے مسکراتا ہوا بیوی کو لے کر چلا گھر کی طرف، قبرستان سے گھر کی طرف جا رہا تھا، پاپیادہ سفر، تھک گیا تو راستے میں رک گیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، سو لے۔ اب جب سویا، بیوی جگی ہوئی ہے، جوان زندہ کر دیا، جوان۔ ایک نوجوان ادھر سے گزر رہا تھا، شہزادہ، اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص ہے، جوان، تو گیا اور جانے کے بعد اس نے سوال کیا تو اس عورت نے کہا یہ چوری کر کے لے جا رہا ہے ہمیں، تو کہا ایسا کرو اس کو سونے دے، تم چلو ہمارے ساتھ۔ اب جو ہے کیا ہوا، وہ نوجوان لے کر چلا گیا۔ اب جب یہ بوڑھا اٹھا تو دیکھا کہ بیوی تو ہے نہیں۔ اب کیا کیا، اب جو ہے قدم کے نشان سے معلوم کرتے ہوئے یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس نے انکار کر دیا، صحتی سے انکار کر دیا، تم ہمارے شوہر کہاں سے، ہم جوان ہیں، تم بوڑھے، کوئی سوال ہی نہیں۔ فوراً دوڑتا ہوا شہر کے قاضی کے پاس گیا، اور جانے کے بعد شہر سے قاضی سے کہا، شہر کے قاضی نے بلایا، کہا دیکھو بھائی جو بات صحیح ہے تسلیم کر لو، اگر واقعاً جو ہے شوہر ہے
تو ساتھ چلی جاؤ. اس نے کہا نہیں ہمارا شوہر نہیں, ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہے, بوڑھا آدمی ہے, ہم جوان ہیں. تب اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی نے جناب عیسیٰ نے دعا کیا تھا, یہ مر گئی تھی تو پھر زندہ ہوئی. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو قاضی سے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیجئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد جناب عیسیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھو تم جو ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ, یہ تمہارا شوہر ہے. اس نے کہا کوئی سوال ہی نہیں, شوہر کہاں سے ہو گیا, ہمارا شوہر نہیں ہے. کہا اچھا چلو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے تم بھی دعویٰ کر رہی ہو, تو ایسا ہے کہ مباہلہ ہو جائے, یعنی ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرو, جو جھوٹا ہوگا تو وہ مر جائے گا. تو پہلے بیوی نے بد دعا دی, اس کے صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا. پھر شوہر نے جیسے ہی بد دعا کی فوراً مر گئی. پڑھیے صلوات پڑھ دیجئے, ہے نا. تو ایک جو ہے یہ ہے نا وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ. لیکن اب اگر تاریخ میں ایسے دیکھیں کہ آغا کاشفی وہ بھی لکھ عہد کرے, ہے نا, وعدہ کرے, تو انسان کو چاہیے کہ اسے انجام دے. اب شرعی مسائل جو ہے وہ ہے اس طرف نہیں جانا مقصود ہے. جیسا کہ ملتا ہے آگے کاشفی نے یہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, بہرحال کسی پریشانی میں مبتلا ہوا. گھبرا نہیں رہے, پڑھے نا, کسی پریشانی میں مبتلا ہوا تو اس نے عہد کر لیا, منت مان لی کہ اگر اس پریشانی سے دور ہو جائے, جو بھی رہا ہو, یا جنگ کا مسئلہ رہا ہو یا کوئی جو ہے اور مسائل رہے ہوں, اس نے عہد کر لیا, منت مان لی کہ یہ مسئلہ دور ہو جائے گا. جتنی دولت ہے سب جو ہے غریبوں میں, فقیروں میں, مسکینوں میں سب تقسیم کر دیں گے. اب اس کے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے. اب جب مسائل حل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ سب دیکھا جائے, جتنی دولت ہے کتنا ہے سب شمار کیا جائے. تو دولت جو شمار بادشاہ کا بہت زیادہ دولت, اس نے جو ہے وزراء سے یہ کہا کہ منت مانی تھی, عہد کر لیا تھا, لہٰذا سب جو ہے غریبوں میں اور فقراء میں تقسیم کر دیں. اب جو وزراء سے سب کہنے لگے اگر دے دیں گے تو پھر جو آپ کے خادم اور لشکر ہے ان کا کیا ہوگا, سب جو ہے بھوکے مر جائیں گے. آپ کے وزراء کا لشکر کا کیا ہوگا, ایسا نہ کیجیے. بعد یہ بھی سوچ رہا تھا, آج یہی کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگر سب دولت دے دیں گے تو پھر جو ہے کیا ہوگا. اب یہ سوچنے لگا, سب الگ الگ مشورہ دے رہے تھے, ایسا صحیح نہیں ہے, اگر دینا ہے تو جو آپ کے لشکر میں ہے, جو سپاہی ہے, انہیں تقسیم کر دیجیے. اتفاق سے ایک شخص تھا, پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے, ہے نا, بال بھی بکھرے ہوئے, دیکھا گزر رہا ہے تو بادشاہ نے اسے بلایا. اب وہ شخص آیا اور آنے کے بعد بیٹھ گیا تو پورا واقعہ بادشاہ نے بیان کیا. کہا دیکھو ہم نے جو ہے یہ منت مان لی تھی, عہد کر لیا تھا کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے, تو جتنی بھی دولت ہے سب غریبوں اور فقراء میں تقسیم کر دی. کہا کہ اگر جو ہے آپ نے یہ منت مانی تھی تو پھر اسے انجام دیجیے. کہا نہیں, بعض لوگ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں, یعنی جو وزراء ہے, کہ جو آپ کے لشکر میں ہے یہ بھی تقسیم کر دی, انہیں کو دے دیجیے. تو کہا یہ بتائیے کہ جب آپ نے منت مانی تھی آپ کے ذہن میں تصور میں یہ سب بھی تھے؟ کہا نہیں یہ سب تو نہیں تھے, اب جو ہے منت یہ کر لیا تھا کہ جتنے غریب اور فقراء ہے ہم جو ہے انہیں تقسیم کر دیں. اب جو باقی وزیر جو تھے, وزراء تھے, وہ بھی ناراض ہو گئے, ہم بھی تو غریب ہی ہیں, جس کا ہے زیادہ جو ہے ہمیں ملنا چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں, دیکھیے آپ نے جو ہے منت مان لی ہے, لہٰذا غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیجیے. تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر تقسیم کر دیں گے تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا. تب اس نے کہا کہ دیکھیے جس نے آپ کو آج دیا ہے وہی جو ہے آپ کو کل بھی دے, یعنی اس پہ جو ہے بھروسہ ہے, جس نے دیا ہے اور اس کی آپ کو ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آج دے دیجیے تو کل جو ہے پروردگار آپ کو
पढ़िए समाज तो इस तरीके यानी इसने जो है अहद कर लिया था। अगर आप तारीख में देखें जो अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मिलता है कि जो अहद कर लिया, यहाँ तक कि जनाब इस्माइल जो है कुरान में है लक़ब दिया सादिक़ुल वाद। जनाब इस्माइल दो इस्माइल थे, एक तो वो याद है ना वो तो याद है 10 को जो है कुर्बानी तो याद है। एक तो वो थे जनाब इस्माइल, लेकिन ये जो है दूसरे थे, इनका भी नाम इस्माइल था, वो जो है अलग है, ये जो है अलग है। तो कुरान में भी है अल्लाह ने इनका लक़ब दिया सादिक़ुल वाद, और इनके बारे में मिलता है जाहिर सी बात है कि मज़ालिम हुए उनके ऊपर जो जुल्म हुआ तो जो लक़ब दिया कुरान ने सादिक़ुल वाद। तो ऐसे मौके पे कि इन्होंने एक शख्स से वादा कर लिया था, एक शख्स ने ये कहा कि हम अभी थोड़ी देर में आते हैं और आने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, मिल लेंगे। और उसके बाद जो है वो वाकया आ जाएगा, जल्दी सुन के फिर मुकम्मल करके मसाइल पढ़ देंगे कि एक शख्स ने जो है इसी तरीके से दावा किया कि आज तक हमें जो किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। जनाब महदूद जो है मिले, खराब पैगाम दिया, कहा कि 2 मिनट रुक जाओ, तो उन्हीं कहा मैं अभी आते खड़ा रहा, गए तो आई नहीं दोबारा जनाब सादिक़ुल वाद हमें वादा कर दिया था, उसने कहा कि अभी आते तो चला गया। अब चला गया तो अब जो है तारीख में ये है कि साल भर तक आए नहीं, और इधर जो है उम्मत परेशान हो गई। जनाब इस्माइल सादिक़ुल वाद गए कहाँ, लोग परेशान है, और इन्होंने जो है वादा कर लिया था, उसने कहा कि हम आपसे आके यहीं पे मिलते हैं, तो वहीं पे खड़े रह गए, उम्मत परेशान हो गई। तो मालूम किया कि इस्माइल गए कहाँ, अब तलाश करने लगे तो मालूम ये हुआ कि एक जगह देखा कि मौजूद है। अब लोग पहुंचे, कहा कि हम तो मत पूरी यकीन हो गई थी, हम लोग तलाश कर रहे थे, परेशान हाल से आप जो है यहाँ हैं। तो जनाब इस्माइल ने कहा कि हमने एक शख्स से वादा किया था, उसने कहा कि यहीं पे मिलेंगे, हमने कहा वापस आओ, हम यहीं पे मौजूद है, लिहाजा अपने को वापस गए, लोग उसे पकड़ कर लाए। क्या हुआ, उसने कहा मसला ये हुआ कि जब यहाँ से हम गए तो भूल गया। तो मालूम ये हुआ कि जब वो शख्स आया तो फिर जनाब इस्माइल जो सादिक़ुल वाद है वो गए, तब जो है परवरदिगार ने कुरान की इंसान लक़ब है वो सादिक़ुल वाद, यानी जो वादा किया। अब बस है ना, बढ़िए सलवात वादे में तहरीर भी करा दें, अब सुनाएंगे नहीं, देर हो जाएगी। जनाब आदम का जो नजर पड़ी, आलम ज़र ने देखा, जनाब दाऊद की उम्र को देखा, तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि परवरदिगार बहुत कम उम्र है, 30 साल हम दे देंगे। जब मलकुल मौत आया तो कहा कि जो जिंदगी कहा नहीं, भूल गए, 30 साल दे दिया था आपने। इसी के बाद हुक्म हुआ कि जब अहद वगैरह हो तो तहरीर के साथ एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले तो सारा रात के सलाम के साथ सलाम के साथ हर साहबी ये चाहता था हम सबसे पहले भगवान होना शहीद हो जाएगा, तो बड़ा हो गया, लुटा हुआ काफिला रास्ता वाला से सुबह से शाम रिहाई के बाद काफिला पहुंचा, जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, बशीर ने ऐलान कर दिया, लुटा हुआ काफिला आ गया। एक मुअज्जिम आई, बलीन आई, लगाने के बाद सवाल किया, कहा सती तुझे क्या कहा, हुसैन मारे गए, कहाँ बीवी हुसैन मारे गए। तो सवाल किए, बताओ किस वक्त मेरा बाल जिंदा था, नहीं कहा जब तक आप बाल जिंदा थे हुसैन सलामत, बस आखिरी सवाल कहा कि हुसैन सलामत से अब्बास मारे गए। उम्मुल बनीन जन्नतुल बक़ी आई, कब्र ज़हरा पे, और करबला की तरफ रुक करके कहते हैं, ये मेरे लाल अब्बास, मदीने के औरतें ये कह रहे हैं उम्मुल बनीन
آپ کا بیٹا مارا گیا، یہ میرے لال مجھے یقین نہیں آتا، کس میں ہمت ہے کہ جو آپ کو مار دے، لیکن نہیں میرے لال مجھے یقین آ گیا جب معلوم ہوا زینب کی چادر چلی، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، اے میرے لال عباس اگر تو ہوتا تو کس میں ہمت تھی جو زینب کی چادر چنتا جو مریض ہے پروردگار جنت البقیع کے دعوے الفاظ مہیا فرما، واقع وانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولا تكفر عندي وفي الاخلاق والصبر ان المظفر جهاد الشاكر سيد محمد اکبر سيد محمد حسین اپنے اپنے مرحومین، اپنے خاندان کے مرحومین، تمام مومنین مومنات مرحومین اور جناب حسن صاحب کے بھائی اور دیگر بھائی جتنے بھی ہے سب کے روح کو احسان فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً بالفضل الخاص سیدنا امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مؤمن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم